انسان اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح آیا ہے، جہاں پر کچھ عرصے رکنے کے بعد اس کو اپنے اصلی گھر واپس جانا ہے۔ وہ ہمیشہ کا گھر اس کے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی نیک اعمال پر جنت، جبکہ گناہ اور کفر و شرک پر ہمیشہ کی جہنم۔ اور اس دنیا کو خیرآباد کہہ کر ہر انسان ایک ایسی تلخ حقیقت کو قبول کرتا ہے جس کو نہ تو وہ کبھی سمجھ سکتا ہے نہ کبھی روک سکتا ہے، یعنی موت۔ موت کا مطلب ہے اس مادی دنیا کو چھوڑ کر روحانی دنیا کی طرف سفر کرنا۔ اس روحانی دنیا کا تعلق اس مادی دنیا سے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ مرنے والا شخص کبھی بھی لوٹ کر نہیں آتا اور اس کی روح دنیا کے اندر کبھی بھی واپس نہیں آ سکتی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انڈین سب کانٹینٹ کے اندر مسلمانوں کی بڑی تعداد آج بھی اس بات پر پورا یقین رکھتی ہے کہ ان کے مر چکے رشتہ داروں کی روحیں خصوصاً جمعرات کے دن ان کے گھر واپس آتی ہیں، یا پھر کچھ لوگوں کا ماننا ہے بلکہ ان کا یقین ہے کہ ان کے مر چکے رشتہ دار یا پھر قریبی گھر والے ان کے خواب کے اندر آ کر ان کو کئی راز کی باتیں بتا چکے ہیں اور مشورہ بھی دے چکے ہیں۔ اور سچ بتاؤں تو یہ ان کا وہم نہیں ہے بلکہ حقیقت میں واقعی ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کی اصل سچائی کچھ اور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا قانون دنیا کے کچھ انسانوں کے لیے بدل جائے یا پھر اس کے اندر کوئی گلچ آ جائے؟ ایک انتہائی اہم سوال ہے جس کا جواب آج بھی زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، اور اس ایک چیز نے کئی لوگوں کو انجانے کے اندر گمراہ بھی کر رکھا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مردوں کو بخشوانے کے لیے 11ویں 40ویں کرتے ہیں، وہ اکثر خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ ان کے مر چکے، مثال کے طور پر دادا جی، ماں باپ، یا مثال کے طور پر بیوی بچوں میں سے کوئی بھی خواب کے اندر آ کر ان سے باتیں کرتا ہے۔ ان کی موجودگی گھر کے اندر محسوس ہوتی ہے، مثلاً جیسا پرفیوم دادا جی لگاتے تھے ویسے ہی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، یا پھر روح اپنے آس پاس موجودگی کا احساس کرواتی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جی ہاں، یہ سب کچھ حقیقت کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس مر چکے رشتہ دار کی روح نہیں ہوتی بلکہ اس کا ہمزاد ہوتا ہے، ایک ایسا شیطانی جن جو کہ دنیا کے ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور موت تک اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، اور وہ اس انسان کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس انسان کی موت کے بعد بھی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ اس لیے تو کبھی خواب کے اندر، تو کبھی حقیقت میں، تو کبھی شرکیہ ایکٹیویٹیز میں، کبھی بدعت کے اندر، اور کبھی قوم پرستیوں کے وقت یا لوگوں کو عقیدہ کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ خواب کے اندر آ کر اس شخص کی شکل کے اندر آ کر کوئی راز کی بات بتائے گا، کوئی مشورہ دے گا، اور اکثر لوگوں کو خواب کے اندر آ کر یہ مشرکانہ قسم کے وظیفے بتاتے ہیں۔ کیا کوئی ایسا مشرکانہ قسم کا خواب دکھاتے ہیں جو کہ اسلام کی بنیاد یعنی توحید کو چیلنج کرے؟ اور یہ سب کام وہی ہمزاد کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ شاید میرے دادا یہ سب کچھ بیان کر رہا ہے، لیکن نہیں، یہ باتیں آپ کے دادا کا ہمزاد کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ آپ کے دادا کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ آپ کے دادا کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، پہلا رحمانی یعنی نیک خواب و مبشرات، دوسرا شیطانی جنات یا پھر ہمزاد کی طرف سے، اور تیسرا انسانی وہم جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ یہ ہمزاد اس کے گھر اندر بھی چلے جاتے ہیں جہاں پر رونا پیٹنا اور گمراہ کن رسمیں زیادہ ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے زیادہ میت پر رونے سے بھی منع فرمایا۔ اور آپ لوگوں نے خود یہ نوٹس کیا ہوگا کہ جن لوگوں کے خواب کے اندر ہمزاد شیطان زیادہ آتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، خصوصاً ہڈیوں کی بیماری میں۔ ایک بار دنیا سے جانے کے بعد کوئی بھی روح دنیا کے اندر واپس نہیں آ سکتی۔ اس بات کا ثبوت اسلامی تعلیمات اور قرآن و حدیث کے اندر ملتا ہے کہ جس شخص کی روح ایک بار دنیا سے پرواز کر جائے تو پھر وہ دنیا اور آخرت کے درمیان موجود ایک عارضی مقام میں چلی جاتی ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، جہاں نیک روحوں کو جنت جیسی جگہ کے اندر رکھا جاتا ہے، جبکہ کافر روحوں کو جہنم جیسی جگہ کے اندر ہی قیامت سے پہلے عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں عالم برزخ کے اندر نیک لوگوں کا اعمال کا ریکارڈ ایلین کے اندر، جبکہ بدکار لوگوں کا سجین کے ایک بہت بڑے رجسٹر کے اندر ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ جو بھی روح ایک بار عالم برزخ کے اندر داخل ہو گئی تو اس کی روح کبھی بھی دنیا کے اندر واپس نہیں آ سکتی، اور اس بارے میں قرآن واضح طور پر بتاتا ہے کہ موت کے بعد انسان برزخ کی زندگی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی سورہ المؤمنون کی آیت 100 کے اندر اللہ فرماتا ہے، اور ان کے آگے ایک پردہ یعنی برزخ ہے۔ قیامت کے دن یعنی برزخ ایک ایسی دنیا ہے جہاں پر زندہ اور مردہ کا براہ راست رابطہ نہیں ہوتا، اور قرآن میں یہ کہیں پر نہیں کہا گیا یہ روح مخصوصی دنوں کے اندر واپس آ کر زندہ انسانوں سے باتیں کرتی ہے،
دراصل یہ عقائد ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے برصغیر پاک و ہند یا پھر انڈین سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے اندر ہندو سے مسلمانوں کے اندر داخل ہوئے، کیونکہ ہندوازم کے مطابق ایک شخص کی روح پناہ جنم لے کر بار بار دنیا کے اندر واپس آتی ہے جب تک اس کا کوئی نجات حاصل نہ ہو جائے۔ جب کوئی نیک روح عالم برزخ کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہاں پر جنت جیسی جگہ کے اندر اس کے سب رشتہ دار ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں اور اس سے باتیں کرتے ہیں اور نئی آنے والی روح سے دنیا کے حالات معلوم کرتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ان میں سے کوئی شخص مشرک اور کافروں کی جگہ پر نہ چلا گیا ہو، کیونکہ ان میں سے کسی کو بھی ملنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ عالم برزخ نہ مکمل دنیا ہے اور نہ ہی قیامت کی آخری زندگی، بس یوں سمجھ لیں کہ ان دنوں کے درمیان میں ایک جگہ ہے جہاں پر انسان کا شعور تو باقی رہتا ہے لیکن انسان مادی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ روح جب عالم برزخ کے اندر ہوتی ہے تو اس کا اپنے جسم کے ساتھ ایک خاص تعلق رہتا ہے اور اسی وجہ سے کافر انسان عالم برزخ کا عذاب بھی قبر کے اندر محسوس کرتا ہے۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ برزخ کے اندر وقت کا احساس دنیا جیسا نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر صدیوں کا وقفہ بھی لمحوں کتنا گزر سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ دنیا کے لحاظ سے کوئی انسان 60 سال گزر کر عالم برزخ کے اندر پہنچے اور وہاں پر ایسا لگے کہ صرف 2 ہی دن گزرے ہیں۔ برزخ کے اندر روحیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، آزاد گھومتی ہیں اور دنیا کے حالات پر بات بھی کرتی ہیں، اور جب کوئی نئی روح وہاں پر پہنچتی ہے تو پرانی روحیں ایسے دوڑ کر جاتی ہیں جیسے کہ دنیا کے اندر کوئی مسافر واپس آئے تو لوگ اس کا استقبال کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور نئی روح سے پوچھتی ہیں کہ فلاں کا کیا ہوا، فلاں نے کیا کیا۔ اگر نئی روح بتائے کہ فلاں تو پہلے ہی مر چکا ہے تو افسوس کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اسے تو ہمارے پاس نہیں لایا گیا، یقیناً اس کو عذاب کی جگہ پر لے جایا گیا ہوگا۔ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ برزخ کے اندر وہ ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، یاد بھی رکھتی ہیں اور آپس کے اندر باتیں بھی کرتی ہیں۔ جن لوگوں نے دنیا کے اندر اللہ کی خاطر محبت رکھی وہ وہاں پر بھی ایک ساتھ رہیں گے، یعنی ایک دوسرے سے محبت کریں گے، لیکن دنیا کے اندر دنیاوی مفادات پر بننے والے رشتے وہاں پر دشمنی کے اندر بدل جائیں گے۔ انہیں ایک دوسرے سے کوئی سروکار نہیں ہوگا کہ نیک روح عالم برزخ کے اندر آسمانوں کی سیر کرتی ہیں، جنت کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتی ہیں اور خوش رہتی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ان سب کا ایک خاص تعلق اپنے قبر والے جسم سے بھی رہتا ہے اور اسی تعلق کی وجہ سے روح کو قبر کے اندر دی جانے والی نعمتوں یا پھر عذاب کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ویسے ہے جیسے کسی خواب کے اندر آپ کا جسم بستر پر لیٹا ہوتا ہے، لیکن خواب کے اندر آپ کہیں کسی 2 جگہ پر ہوتے ہیں۔ وہاں پر اگر آپ کو کوئی خوف یا پھر خوشی محسوس ہوتی ہے یا پھر کوئی درد محسوس ہوتا ہے تو اس کا اثر آپ کے جسم پر بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو پسینہ آتا ہے، آپ کانپنے لگتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے برزخ کے اندر روح کہیں اور ہوتی ہیں لیکن قبر کے اندر اس کے جسم سے تعلق باقی رہتا ہے اور اس کے اثرات محسوس ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری روح کو بہترین ٹھکانہ ملے اور ہمارے لیے عالم برزخ پرسکون جگہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔